إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام اٹھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کیسے پیدا کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ جب ہم اس کو سمجھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار ہم نے ریپیٹ کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے۔ جب ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اس کو بار بار دہراتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں بہت جلد آنے لگ جاتا ہے۔ آج ہم مخارج الحروف میں دیکھیں گے حلق کو، کیونکہ مختلف چیزیں جب ڈیوائیڈ کی گئی تو اس میں حلق تھا۔ حلق کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جیسے کہ ہمیں ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ حلق کو پھر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ امام جزری رحمہ اللہ کے مطابق، کیونکہ امام جزری کا ایک الحمدللہ مخارج الحروف میں بہت ساری ان کی بکس ہیں، جب عربی میں ہم ان کی بکس دیکھتے ہیں، بہت ساری زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا، ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، تو اس میں جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حلق کے کتنے حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم نے جوف دیکھا، فم دیکھا، آج ہم حلق دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ دین کے راستے آسان کتنے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کوشش۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ایفرٹ کو دیکھنا ہے۔ اب حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ 6 حروف، حلق کے 3 حصوں میں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب پھر ان 6 حروف کو پھر 2 کر 2 میں تقسیم کیا گیا۔ سب سے پہلے اقصى الحلق، یعنی کہ حلق کا نچلا حصہ سب سے قریب جو ہمارے سینے کے قریب ہوتا ہے، اس میں سے انہوں نے کہا حمزہ والہا۔ جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو کسی قسم کی زبان ہماری حلق کو کلوز نہیں کرتی اور بہت سموتھ ہماری مخارج ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہوا باہر ہمارے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے۔ حمزہ والہا، حمزہ والہا، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اہدینا الصراط، حمزہ آ ای او، تو یہ دیکھیں کتنا سموتھ۔ اقصى الحلق جو سینے کے قریب ہمارا حلق سینے کے قریب ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقصى الحلق۔ وسط الحلق، وسط درمیانی، درمیان کا حصہ، وسط کہتے ہیں درمیان کو۔ اب حلق کے درمیان کا حصہ، حلق کے درمیان حصہ، اس سے پھر 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جب ہم نے زبان کو طبیعی حالت میں نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس رکھا اور حلق مسکرانے والے انداز سے ہم نے ہونٹ پھیلائے، اصل میں ہم نیچے والے ہونٹوں کو اسٹریچ کرنے کا مقصد یہ تھا، ہماری تھوڑی کا پیچھے کی طرف کھینچنا، تھوڑی کا پیچھے کی طرف کھینچنا۔ ہم نے اپنی زبان سے اپنے حلق کو کلوز کیا، مسکرانے والے انداز سے نیچے والے ہونٹوں کو اسٹریچ کیا، تھوڑی پیچھے کی طرف کھینچی، 2 حروف ادا کیے ہم نے، عین والحا، عین والحا۔ کتنا آسان ہو گیا۔ جب ہماری تھوڑی پیچھے کی طرف کھینچتی ہے تو زبان طبیعی حالت میں نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس رکھ کر ادائیگی بہت آسان ہو جاتی ہے اور قرآن پاک پڑھنے میں ہمیں بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے۔ پھر ادنی الحلق، ادنا وہ حصہ جو ہمارے منہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اب ہمارے منہ کے قریب ترین حصہ وہ کون سا تھا؟ رخوہ، جب ہم نے حنک اللحمی جو دیکھا تھا، اب کون تھا حنک اللحمی، یہ وہی حصہ ہے۔ اب اس میں سے پھر 2 حروف
جس طرح ہمیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک تصویر میں بھی دکھائی دے رہے ہیں، حمزہ والہا، عین والحا، غین والخا، غین اور خا منہ کے قریب ترین حصے. اب غین، اب کہاں پر؟ حلق اللحمی، جو ہمارے گوشت والا حصہ تھا، جو ہم نے کس میں پڑھا تھا؟ فم میں. رخوہ، تالو کا نرم حصہ. الحمدللہ کیسے ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ہمارے لیے آسانی کیسے کرتے جا رہے ہیں، اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ایفرٹ کو دیکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو اس کا صلہ دیتے ہیں، جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ملے گا. اور بہت اچھا تھا جب ہم نے اپنی زبان کو طبعی حالت میں نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس رکھا اور ہونٹوں کو اپنے اسٹریچ کیا، اصل میں تھوڑی پیچھے کی طرف کھینچی، اور ہم نے کون سے حروف ادا کیے؟ زبان سے حلق کو پریس کر کے غین والخا، غین، غا، غی، غو، اغ، خا، خا، خو، خی، اخ، اخ. اب اخ، اس میں ہمارے سانس جاری رہتی ہے. الحمدللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں، کوشش کو نہیں چھوڑنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرما، صحیح وقت میں صحیح لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم اس کو ڈسکس کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو بتائیں. کیونکہ اگر صحیح وقت پر کیونکہ ہم جب کسی سے کچھ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم موقع دیکھتے ہیں، مواقع دیکھتے ہیں، ماحول دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ بندہ کس موڈ میں ہے. اگر کوئی بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، پریشان ہے، ہم جا کر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں میں نے عین اور غین سیکھا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا سیکھا، تو اس کو اس چیز کی طرف توجہ نہیں جائے گی. اگر ایک طالب علم ہے، سیکھ رہا ہے اور اس کو مشکل ہو رہی ہے، اور پھر ہم شیپ بتا کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں تھوڑی پیچھے کی طرف کھینچنی چاہیے، زبان طبعی حالت میں نیچے والے دانتوں کی جڑ کے پاس ہم رکھ لیں، تو ہم اس کی ادائیگی بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. اب دوسرا جو بندہ ہے اس کی اٹریکشن اس کی طرف زیادہ ہوگی بنسبت پہلے شخص کے، کہ پہلا تو خود ڈپریشن میں ہے، پریشان ہے، اپنے دوسرے مسائل ڈسکس کر رہا ہے، اور ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ حلق کے کتنے حصے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے، ربنا زدنا علما، آمین یا رب العالمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل میں بہت اچھا کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم عمل کرتے ہوئے آسانی کو، ہر چیز کو آسانی کو لے رہے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جو آسان چیز ہوتی تھی تو اس کو کر لیتے تھے، جو مشکل ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے. اور قرآن پاک تو ہے ہی آسان. اللہ نے فرما دیا، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.